عرضی آپ کی اپنی ہے یار. ابھی تو احرام باندھے کھڑے ہیں, تازہ سر منڈوائے کھڑے ہیں, ابھی ان کی پیشانیوں پہ سجدے کے نشان ہیں, ابھی یہ کعبے میں کھڑے ہیں, اور آپ انہیں کافر کہہ رہے ہیں, آپ انہیں فاجر کہہ رہے ہیں. ابھی تو یہ خدا کے گھر میں کھڑے ہیں. عجب نہیں آواز حضرت عباس آئے, چاہے احرام باندھا ہو, چاہے تازہ سر منڈوایا ہو, چاہے پیشانی پہ محراب ہو, اگر دل میں حسین نہیں تو مسلمان نہیں. سلامت رہے, آپ کی محبتوں کا شکر گزار ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ عباس وہ ہے جس نے, توجہ, جس نے مکے میں احرام باندھے ہوئے بے ضمیروں کو بتایا یہ مسلمان نہیں. اب سنیے کہ زینب وقت کی عباس کیسے ہے. جب یزید کے دربار میں پہنچی, توجہ عزیزو, فضائل کی منظر پہ ہوں, یزید کے دربار میں پہنچی تو یزید نے پہلا جملہ کہا, دیکھا یزید کا اختیار, دیکھا یزید کا اختیار. علی کی بیٹی بولی, بول کے کہتی کیا ہے تیرا اختیار, یہ جو گھنٹیاں بج رہی ہیں انہیں روک کے دکھا. مرضی ہے جو جناب زینب پہ نہ بولو یار. کہتا یہ اختیار میرے پاس نہیں. علی کی بیٹی نے دوسرا جملہ کہا, اگر یہ اختیار تیرے پاس نہیں, وہ جو ہوا چل رہی ہے اس ہوا کو حکم کا رک جائے. اور مرضی ہے یار آپ کی اپنی جو جناب زینب کے ذکر پہ بھی نہ بولیں گے, وہ زبان کس کام کی جو علی کے ذکر میں نہ بولے. کہتا ہے یہ اختیار بھی میرے پاس نہیں. علی کی بیٹی نے دوسرا جملہ کہا. علی کی بیٹی کہتی ہے اگر یہ اختیار بھی تیرے پاس نہیں, وہ جو تیرے سپاہیوں کے پاس تلواریں ہیں ان تلواروں سے وہ اپنے آپ نیاموں سے باہر نکلے. کہتا ہے یہ اختیار بھی میرے پاس نہیں. علی کی بیٹی کہتی یزید تیری آواز میرے کانوں تک نہیں آ رہی, تیرے دربار میں جو جتنا شور ہو رہا ہے اس شور کو بند کر کے دکھا. کہتا یہ اختیار میرے پاس نہیں. علی کی بیٹی نے صرف ایک لفظ کہا, اسکت. اور سلامت رہے اللہ بولو. اسکت کہنا تھا. تاریخ میں لکھا اونٹوں کے گلوں میں پڑی ہوئی گھنٹیاں رک گئی, چلتی ہوئی ہوا رک گئی, اڑتے ہوئے پرندے رک گئے, سناٹا چھا گیا. علی کی بیٹی سینہ تان کے بھرے ہوئے دربار میں کہتی ہے او یزید تو بے اختیار ہے, میں صاحب اختیار. لیکن وقت کی عباس کیسے وہ سنیے گا. ایک مرتبہ سفیر روم اور دوسرے ممالک کے سفیر یزید کے دربار میں تھے. ایک سفیر نے پوچھا یہ کون ہے, یہ کون ہے. یزید کہتا ہے ایک باغی نے خروج کیا تھا, ہم نے اسے قتل کیا, اس کی اہل بیت ہے. آواز پہنچی علی کی بیٹی کے کانوں تک. علی کی بیٹی اٹھی, اٹھ کے علی کی بیٹی نے قرآن کی ایک آیت پڑھی, پڑھ کے کہتی ہے, جس کا میں ترجمہ سنا رہا ہوں. علی کی بیٹی کہتی ہے خبردار کافر ہرگز یہ نہ سمجھے کہ وہ کامیاب ہو گیا ہے, اللہ نے اسے مہلت دے رکھی ہے. آپ نے آسانی سے جملہ سن لیا. صفدر عباس کا امام بارگاہ سادات مہاجرین میں پڑھنا آسان ہے, امام بارگاہ سادات مہاجرین کے عزاداروں کا مجھے سننا آسان ہے, زینب کا یزید کے سامنے پڑھنا آسان نہیں. میں نے کہا یا زینب کبریٰ, آپ بھرے ہوئے دربار میں اسے کافر کہہ رہی ہیں, وہ اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین کہتا ہے. اوئے ہوئے سمجھے نہیں آپ.
علی کی بیٹی قرآن کی آیت پڑھ کے کہتی ہے کافر یہ نہ سمجھے وہ کامیاب ہو گیا ہے. میں نے کہا وہ تو کاتب وحی کا بیٹا کہتا ہے, وہ تو خلیفۃ المسلمین کا بیٹا کہتا ہے, آپ بھرے ہوئے دربار میں اسے کافر کہہ رہی ہے. عجب نہیں علی کی بیٹی کی آواز آئے جس کے دل میں حسین نہیں, وہ مسلمان نہیں. علامت رہے یارا, وقت کی عباس ہے زینب. اگلا جملہ سنیے. دو دربار ہیں یہ, جس دو درباروں میں علی کی بیٹی کے خطبے ہیں. ایک ابن زیاد کے دربار میں, ایک یزید کے دربار میں. اب جملہ سنو تو لطف لیجیے گا. ابن زیاد کے دربار میں کسی نے پوچھا یہ کون ہے؟ امام سجاد کی ہتھکڑیاں تو بیڑیاں, کہا یہ کون ہے؟ ابن زیاد کہتا ہے یہ علی ابن الحسین ہے, حسین کا بیٹا علی. اب یہ طنزیہ مذاق میں جملہ کہتا ہے, کہتا پتہ نہیں حسین کو کیا ہو گیا تھا, اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھ لیا. اب علی کی علی بیٹی آگے بڑھی اور آگے بڑھ کے کہتی ہو ابن زیاد میرا بھائی حسین اپنے باپ سے بڑی محبت کرتا تھا, اس لیے اپنے ہر بیٹے کا نام اس نے اپنے باپ کے نام پہ رکھا. تو بھی اپنے بیٹے کا نام اپنے باپ کے نام پہ رکھ لیتا اگر تجھے پتا ہوتا تیرا باپ کون ہے. سلامت رہے آتے بولے ہو یار. آباد و شاد رہے یارا, آپ کی محبت کا شکر گزار ہوں. جتنے افراد آپ تشریف فرما ہو. آئیے میں ایک جملہ اور سناتا ہوں آپ کو. یزید کا دربار ہے, یزید کے دربار میں ایک مرتبہ ایک سفیر کہتا ہے یزید یہ کون ہے؟ یزید نے کہا باغی ہے. علی کی بیٹی اٹھی, علی کی بیٹی نے اپنا لہجہ بدلا اور لہجہ بدل کے کہتی ہے اس سے کیا پوچھتا ہے کہ ہم کون ہیں, میں بتاتی ہوں میں کون ہوں اور میں بتاتی ہوں یہ کون ہے. توجہ کی آپ نے. اس وقت علی کی بیٹی بھرے ہوئے دربار میں کہتی ہے میں محمد کی بیٹی ہوں, میں علی کی بیٹی ہوں, میں فاطمہ کی بیٹی ہوں, میں حسن اور حسین کی بہن ہوں. جو اب بھی نہیں سمجھے, علی کی بیٹی نے اپنا تعارف کس انداز میں فرمایا. علی کی بیٹی کہتی ہے میں اس محمد کی بیٹی جو کائنات کا سردار ہے, میں اس علی کی بیٹی جو اوصیاء کا سردار ہے, میں اس فاطمہ کی بیٹی جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے, میں اس بھائیوں کی بہن جو جنت کے جوانوں کا سردار ہے. او صفی سن, ہم سرداروں کی اولاد ہیں, یہ غلام زادہ ہے. ہم سرداروں کی اولاد ہیں, یہ غلام زادہ ہے. علی کی بیٹی کے جو لفظ سے بھرے ہوئے دربار میں یبنت طلقا, یبنت طلقا, اے ہمارے آزاد کردہ غلام کی اولاد. کبھی وقت ہوتا تو میں بتاتا طلقا کسے کہتے ہیں. یبنت طلقا. چلو جو اب بھی نہیں سمجھے کہ زینب کس ہستی کا نام ہے, زینب کی شخصیت کا نام ہے, آؤ میں ایک جملہ اور کہتا ہوں. اگر آپ اپنے آنکھوں کے فرات پہ صبر کے پہرے دار بٹھائیں تو پھر میں جملہ کہتا ہوں. اور خدا کی قسم کتنی داد دے سکتے ہو, کتنی دعا دے سکتے ہو. ابھی خانپور میں میں نے علماء کے مجمع میں یہ جملہ پڑھا ہے اور علماء سے دعا لے کے آیا ہوں, صاحب امامہ علماء سے دعا لے کے آیا ہوں کہ زینب کسے کہتے ہیں. آپ کے حوالے کر رہا ہوں آپ پہ اعتماد کر کے. میں نے کہا 61 ہجری کی بدھ شکن کو زینب کہتے ہیں. سلامت رہے آگے اٹھے ہوئے ہاتھ. آپ نے بہت خوبصورت انداز میں سنا. میں نے علماء سے داد لی ہے اس جملے پہ فکرے پہ, علماء سے. 61 ہجری کی بدھ شکن کا نام ہے زینب. دلیل پیش کی میں نے کہا پوری کائنات میں
3 بت شکن ہیں، ایک ابراہیم، ایک علی، ایک زینب۔ بت شکنی کی دلیل یہ ہے کہ بت شکن وہ ہوتا ہے جو بت کدے میں جا کے بت توڑے۔ ہائے ہائے، پیچھے رہ گیا میرا مجمع جو نہیں بولا یار، جن کے ہاتھ نیچے رہ گئے انہیں سمجھ میں نہیں آئی۔ ابراہیم بت شکن تھا، بت کدے میں جا کے بت توڑے۔ علی بت شکن تھا، نبی کے کندھوں پہ سوار ہو کے بت شکن میں جا کے بت توڑے۔ 61 ہجری کے بت کا نام تھا یزید، 61 ہجری کے بت کدے کا نام تھا دربار شام۔ علی کی بیٹی چل کے گئی، بت کدے میں جا کے بت کو توڑا۔ جملہ آپ کے حوالے، چاہے جیسے مرضی سنیے گا، کتنی داد دے سکتے ہو آپ اس جملے پہ۔ ابراہیم نے بھی بت توڑے، علی نے بھی بت توڑے، زینب نے بھی بت توڑے، لیکن فرق ہے ابراہیم نے بت توڑے کھلے ہاتھوں سے، علی نے بت توڑے کھلے ہاتھوں سے، زینب نے بت توڑے بندے ہاتھ۔ سلامت رہی یار، یہ معرفت سلامت رہی آپ کی۔ بت شکن کا نام ہے زینب۔ آئیے عظمت زینب کا ایک جملہ اور سناؤں میں، پتہ نہیں میری زندگی کا نصیب ہو یا نہ ہو، لیکن جملہ سنیے زینب کس ہستی کو کہتے ہیں، زینب کی شخصیت کو کہتے ہیں۔ میں نے مصائب سے جملہ نکالا ہے فضائل کا، اگر آپ توجہ فرما لیں تو۔ شام میں غریبہ ہے، جلتا ہوا خیمہ ہے، سید سجاد کے قریب آ کے کہتی ہے بیٹا مسئلہ تو بتا۔ آپ نے توجہ نہیں کی، میں نے کہا ذرا آپ نے فرات پہ صبر کے پہرے دار بٹھائی۔ میں نے ابھی بتایا زینب کون ہے، عالمہ غیر معلمہ، یعنی جو دنیا میں آ کے کسی سے سیکھے نا، جو عالمہ غیر معلمہ ہو، جس کا نام عقیلہ بنی ہاشم ہو، جو علی کی علی بیٹی ہو، نہیں جو آپ بھی نہیں سمجھے ان کے لیے میں جملہ کہہ رہا ہوں، زینب خود شریعت ہے۔ اوئے ہوئے، اور جب سمجھیے گا جا کے بستر پہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، زینب خود شریعت ہے، خود شریعت ہو کے سید سجاد سے پوچھ رہی بیٹا مسئلہ بتا۔ میں نے ہاتھ جوڑے، یا سیدہ آپ تو خود شریعت ہو، آپ عالمہ غیر معلمہ ہو، آپ عقیلہ بنی ہاشم ہو، آپ سجاد سے مسئلہ کیوں پوچھ رہی ہو کہ آپ کو مسئلے کا علم نہیں ہے؟ تو عجب نہیں آواز ہے زینب بھائی، مجھے پتہ ہے مسئلے کا علم ہے، میں تو زمانے کو بتا رہی ہوں، تم اپنی طرف سے امام کو مار چکے ہو، میں وقت کے امام سے مسئلہ پوچھ کے بتا رہی ہوں، امام جو بھی زندہ۔ سلامت رہے ہیں جی بھائی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ لگائیں آپ نعرہ لگائیں، بے فکر ہو کر لگائیں۔ سلامت رہے آپ۔ سلامت رہے۔ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، زینب کا معیار دیکھیے گا، زینب کس معیار کا نام ہے کہ 61 ہجری شام میں غریبہ سجاد سے پوچھ رہی ہے بیٹا کیا حکم ہے؟ امام سجاد کہہ رہے پھوپھی ایسے کر لو، چلے گئی قید خانے میں، مل گئی رہائی، اب سجاد آ رہا ہے پھوپھی اماں کیا کرنا ہے؟ پیچھے رہ گیا میرا مجمع جو نہیں بولا یار، میں تو پڑھ گیا ساری حقیقت۔ یعنی 61 ہجری عصمت امامت سے پوچھ رہی تھی کیا کرنا ہے، 61 ہجری سے لے کے رہائی تک عصمت نے اپنے آپ کو اتنا بلند کیا کہ امامت آ کے پوچھ رہی ہے پھوپھی اماں کیا کرنا ہے؟ اب جناب زینب کا جملہ سنیے، جناب زینب کا جملہ روکتا ہوں ابھی یہاں، ایک جملہ اور سنیے۔ دونوں پھوپھی بھتیجا یزید کے دربار میں ہے، خطبہ دیا، انقلاب برپا ہو گیا، سفیر بھی رو رہے ہیں،
اس کے سپاہی بھی رو رہے ہیں. اس نے 7 مؤذن اکٹھے کیے اور 7 مؤذنوں سے کہتا ہے اکٹھی اذان دو. 7 مؤذن کہتے ہیں اللہ اکبر. علی کی بیٹی اور حسین کا بیٹا بول کے کہتے ہیں ہماری جن، ہماری جان، ہماری آن، ہماری شان، ہمارا مال، ہماری اولاد اللہ پہ قربان. مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. دونوں کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. سید سجاد کہتے ہیں کوئی اسے روکے اور روک کے پوچھے یہ اس کے نانا کا نام ہے یا میرے نانا کا نام. نہیں توجہ کی آپ نے. اب پیغام سنیے. ساری 10 محرم کی 10 تقریریں ایک طرف، یہ ایک جملہ ایک طرف. رہائی ملی ہے، سید سجاد کے قریب آئی. سید سجاد پھوپھی کے قریب آ کے کہتے ہیں پھوپھی اماں کیا کرنا ہے؟ کا بیٹا جو ظلم اور یزیدیت کی چند ہڈیاں رہ گئی ہیں وہ بھی توڑ کے جاؤں گی، وہ بھی توڑ کے جاؤں گی. پھوپھی اماں کیا کرنا ہے؟ کہ یزید سے کہ ہمیں گھر دے، میں اپنے بھائی کی مجلس کروں گی، ماتم کروں گی، پھر جاؤں گی. گھر ملا، مجلس ہوئی، ماتم ہوا، پھر نکلی. اب نتیجہ آپ کے حوالے 2 کام ہوئے. یزید کے دربار میں آذان، یزید کے مکان میں مجلس. یار زینب کا کمال دیکھو میں کیا بیان کر رہا ہوں، آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ مخل سے سن لیں. زینب کا کمال دیکھے، دربار میں آذان، مکان میں مجلس. میں پیغام دے رہا ہوں. زینب کبریٰ زمانے کو پیغام کیا دینا چاہتی ہے؟ کہا کہ دیکھو آذان ہے حسین کی جیت کا نام، آذان ہے حسین کی جیت کا نام، مجلس ہے یزید کی ہار کا نام. اب بھی نہیں سمجھے؟ آذان ہو تو مسجد میں آ جاؤ تاکہ پتا چل جائے کہ حسین جیت گیا، اور اعلان ہو تو مجلس میں آ جاؤ تاکہ پتا چل جائے یزید ہار گیا. سیدہ کا حکمت بھرا کمال یہ تھا کہ سیدہ نے ایک وقت میں 2 پیغام دیے. سیدہ کہتی ہے کہ آذان اور نماز یہ ہے مقصد حسین، مجلس اور ماتم ہے مکتب حسین. سلامت رہے ہیں جو بولے اس مشکل لفظ پہ. اور میں ایک پیغام دے رہا ہوں اپنی 10 دنوں کی مجلس کا. اگر کوئی ماتمی ہے نمازی نہیں تو منہ پہ ماتم، اور اگر کوئی نمازی ہے ماتمی نہیں تو منہ پہ نماز. اور بولو جو بول سکتے ہو یار، جسے ذکر علی کے صدقے میں زبان ملی ہے. میں جملہ کہتا ہوں ماتم اور نماز لازم اور ملزوم کا نام ہے. وہ عزادار نہیں جو نمازی نہیں، وہ نمازی نہیں جو عزادار نہیں. اور وہی کامیاب ہے جو مکتب حسین کو اور مقصد حسین کو ساتھ لے کے چلے. سلامت رہے آپ. اس پیغام کو اپنے دامن میں باندھیے گا کہ زینب کس ہستی کا نام ہے. آئیے ایک جملہ کہوں آپ کو، آپ نے جتنی محبتوں سے سنا ہے. علامہ اسد حیدر ہاشمی، ان سے کسی نے پوچھا جب کہیں بھی پوری دنیا میں مجلس ہوتی ہے تو تبرک بانٹا جاتا ہے، اور اگر کہیں تبرک گر جائے تو لوگ اسے اٹھا کے صاف کر کے فوراً کھا لیتے ہیں، جراثیم کا خیال بھی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں اس لیے کہ اسے نسبت حسین سے ہو گئی، وہ شفا بن گیا. جملہ اگلا ہے، اگلے سال تک دانت دو دانت کم ہے. اسد حیدر ہاشمی سے پوچھا گیا قبلہ یہ بتائیے کہ کائنات کی ہر مجلس میں تبرک بانٹا جاتا ہے،
جو مجلس زینب نے یزید کے گھر میں کی تھی، اس مجلس میں کیا تبرک بانٹا گیا تھا؟ اسد حیدر ہاشم سینہ تان کے کہتا ہے کائنات میں جتنی مجلسیں ہو رہی ہیں یہ زینب کی مجلس کا تبرک ہے۔ سلامت رہے ہیں جو بولے ہو یار، آباد رہے ہیں آپ۔ سلامت رہے۔ اب میں جملہ کہہ رہا ہوں، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں بزرگوں سے دعا لینے کے لیے۔ یہ جملہ ہے نوجوان بچوں کے لیے۔ یہ مجلس ہے تبرک مجلس زینب۔ جتنی مجلسیں ہو رہی ہیں یہ مجلس ہے تبرک مجلس زینب، تو مجلس کو تبرک رہنے دو، مجلس کو تبرک رہنے دو، مجلس میں ازادار بن کے آؤ، اداکار بن کے نہ آؤ۔ اب بولو یا نہیں بول سکتے ہو یار؟ یہی اس پیغام کو اپنے دامن میں باندھیے گا میرے بچے۔ مجلس کو مجلس رہنے دو، ازاداری کو ازاداری رہنے دو، اس لیے کہ یہ معمولی نہیں، یہ تبرک ہے زینب کا، اور اسے برپا کرنے کے لیے زینب نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اجرکم من اللہ۔ آپ کی محبت میں بہت زیادہ پڑ گیا، آپ کے عشق میں پڑ گیا، ازادار و زمانہ سمجھا نہیں۔ آج 11 محرم ہے، آپ تو پنکھے کے نیچے بیٹھ کے یا حسین کر رہے ہو نا، علی کی بیٹی راستے میں یا حسین کرتی ہے، آپ کھلے ہوئے ہاتھوں سے یا حسین کر رہے ہو، علی کی بیٹی پسے گردن ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اجرکم من اللہ۔ زادارہ نے مظلوم کربلا پڑھنا تو بڑا کچھ چاہتا ہوں، لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ میں ایک روایت پڑھتا ہوں، اگر آپ برداشت کر لیں تو شاید یہ رونے کے لیے کافی ہو۔ شام میں غریبہ کو چلے ہے یہ قافلہ، لیکن کس انداز میں؟ چلو میں ایک بات عرض کرتا ہوں، اللہ کرے آپ کی سمجھ میں آ جائے، میری بقا کے لیے کافی ہوگا۔ اگر کسی بچے کو ہمارے پاکستان کی پولیس پکڑ لے اور وہ بچہ بے گناہ ہو، لیکن وہ اسے اتنا مارے کہ وہ بچہ جان بوجھ کے گناہ قبول کر لے، اتنا مارے کہ جان بوجھ کے گناہ قبول کر لے، حسین کا سر قلم ہو گیا، اکبر کے جگر پہ برچھی لگ گئی، عباس کے بازو قلم ہو گئے، قاسم کا لاشا پامال ہو گیا۔ کربلا سے لے کے شام تک کوئی تعداد نہیں لکھ سکتا سکینہ کو کتنے تماچے پڑے ہیں۔ میں مذہب بدل دوں، اگر کوئی ثابت کر دے کسی مقام پہ سکینہ نے کہا ہو میرا بابا مارا گیا، چاچے مارے گئے، بھائی مارے گئے، میں بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے اپنی سسکیوں سے یزید کو رلایا ہے، اپنی سسکیوں سے یزید کو مارا ہے۔ یہ 4 سال کی بطول۔ اگر آپ رونے کے لیے آمادہ ہیں تو میں ایک جملہ پڑھوں۔ امام حسن کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا، مولا پوچھتے کیوں لائے ہو؟ کہ مولا جب سے مرا ہے اس کی آنکھیں بند نہیں ہوتی۔ امام نے ایک جملہ کہا، مولا کہتے کہ باپ کی میت پہ بیٹی آئی تھی؟ پڑھ گیا یار میں مصیبت، آپ بڑی آرام سے سن گے۔ کہا نہیں مولا میت پہ بیٹی نہیں آئی، مولا فرماتے باپ کی میت پہ بیٹی لاؤ، وہ اس انداز میں بیان کرے گی نا کہ تم ہاتھ رکھو گے آنکھیں بند ہو جائیں گی۔ عزاداران مظلوم کربلا، میں نے مقتل میں 3 میتیں ایسی پڑھی ہیں کہ مرنے کے بعد جن کی آنکھیں بند نہیں ہوئی ہے۔ پہلی میت مسلم ابن عقیل کی ہے، دارالعمارہ کے صدر دروازے پہ سر لٹکا ہوا ہے۔ جب بیٹیاں قید ہو کے آئیں، جس بیٹی کی سب سے پہلے نظر پڑی مسلم کی بیٹیاں تھی، ماں سے کہتی اماں یہ بابا کی آنکھیں کیوں کھلی ہوئی ہیں؟ رو کے کہتی ہے چونکہ بیٹیاں باپ کی میت پہ نہیں پہنچی۔
अजरुकुम मिनल्लाह, मैंने पढ़ दिया, आपने आराम से सुन लिया। अल्लाह करे दूसरी मैयत पढ़ने से पहले मौत आ जाए। पहली मैयत मुस्लिम अकील की, मरने के बाद जिसकी आंखें बंद नहीं हुई। दूसरी मैयत हुसैन इब्ने अली की, जब 10 मुहर्रम को 4 साल की बतूल बाप की मैयत के करीब आने लगती, शिमर कमीना जुल्फों में हाथ डाल के कभी दाएं चराचा कभी बाएं चराचा फुरात की तरफ मुंह करके कहती, चचा अब्बास मैं यतीम हो गई, मेरा बाबा मारा गया। अभी मैंने खानपुर में जुमला पढ़ा है, इससे आगे मुझे पढ़ने नहीं दिया गया। पता नहीं कितनी मरतबा मुझे जुमला पढ़ना पड़ा है कि करबला से लेके शाम के बाजार तक हुसैन की आंखें लोग नेज़ा पे बुलंद नहीं हुई, लेकिन जब शाम के बाजार में 5 लाख शराबी शराब पी के नाच रहा था, अली की बेटी नंगे सर, हुसैन ने आंखें बंद की। अली की बेटी आवाज दे के कहती, भैया आंखें बंद न कर, तू कुरान पर ज़ैनब बाजार से अजरुकुम मिनल्लाह, अजरुकुम मिनल्लाह ज़ादारान मजलूम करबला। मैंने 2 मैयतें पढ़ दी, आपने मातम कर दिया है। अल्लाह करे मैं तीसरी मैयत पढ़ लूं, आप बर्दाश्त कर लें। पहली मैयत मुस्लिम इब्ने अकील की, दूसरी मैयत हुसैन इब्ने अली की, तीसरी मैयत आपके मेरे साथ में इमाम मूसा काज़िम की। जनाजा बगदाद के पुल पे है। 18 बेटियां मदीने में सर के बाल खोल के बाबा 18 ईदें गुजर गई है। अजरुकुम मिनल्लाह ज़ादारान मज़लूम करबला। खुदा इस मातम को कबूल करे। आज 11 मुहर्रम है, हुसैन की यतीमा का पुरसा देने के लिए आप जमा हैं। 12 मुहर्रम को यह काफिला इब्ने ज़ियाद के दरबार में पहुंचा है। इब्ने ज़ियाद के दरबार में काफिला पहुंचा। हालत क्या है? आगे आगे मुहारी है, गले में थोक है, हाथों में हथकड़ियां हैं, पाँवों में बेड़ियां हैं, पीछे पीछे लोगों के नेज़ा पे सर है। कोई सर 57 साल का है, कोई 32 साल का है, कोई 18 साल का है, कोई 13 साल का है, कोई 9 साल का है, कोई 8 साल का है, एक सर 6 माह के बच्चे का है। अब्दुल्ला कहता मैंने देखा 64 बीबियां हैं, एक रस्सी है, सबसे आखिर में कोई 4 साल की बतूल है, कानों से खून बह रहा है, मुंह पे नीले नीले निशान है, दामन जला हुआ है। अगर कोई बीबी अपनी कमर सीधी करती, वो वहीं से आवाज दे के कहती, कमर सीधी ना करो, मेरा गला दब रहा है। अजरुकुम मिनल्लाह, अजरुकुम मिनल्लाह ज़ादारान मज़लूम करबला। इब्ने ज़ियाद के करीब आया अब्दुल्ला, अली का बूढ़ा सहाबी था। कहा अब्दुल्ला क्या इस बच्ची को बेचेगा? कहा कल इतने दिरहम लेके आ जाना, कल ले लेना, आज की रात ये जिंदान में जाएंगे। अब्दुल्ला की औलाद नहीं थी, घर में आया, अपनी बीवी ज़किया से कहता है ऐसे एक लुटा हुआ काफिला आया है जिसमें एक 4 साल की बच्ची है, कानों से खून बह रहा है, मुंह पे नीले नीले निशान है, दामन चला हुआ है, शक्ल से यतीम लगती है, उसे खरीदेंगे, अच्छी तालीम देंगे, अच्छी परवरिश करेंगे, अच्छे खानदान में शादी करेंगे। इस अमल से बोला हुसैन कितने खुश होंगे। अजरुकुम मिनल्लाह। ज़किया की औलाद नहीं थी, बे औलाद थी। कहती अब्दुल्ला कल नहीं, उस बच्ची से अभी मिलना चाहती हूँ। ज़किया ने बुर्का पहना, बुर्का पहन के जल्दी से जिंदान के दरवाजे पे आई, सैयद सज्जाद से इजाजत लेके जिंदान में दाखिल हुई। सबसे पहले जिसकी नजर ज़किया पे पड़ी है ना, अली की बड़ी बेटी ज़ैनब थी। कहती अम्मा फिजा मेरे सामने आ जा। ज़किया मुझसे कुरान पढ़ा करती थी, कहीं ज़ैनब को देख के मर न जाए। फिजा सैयदा के सामने आई, ये फिजा के करीब आके कहती इस काफिले की सालार तू है? फिजा ने पुष्ट का इशारा किया मेरे पीछे है। ये अली की बेटी के करीब आके कहती इस काफिले की सालार तू है? अली की बेटी कहती है तो अपना काम बता। का सुना है तो इस बच्ची को बेचना चाहती है। बेचने का नाम आया था, 4 साल की बच्ची पुप्पी का दामन पकड़ के कहती है पुप्पी अम्मा कहीं नहीं जाऊंगी, पुप्पी अम्मा मेरा पापा क्या वापस नहीं आया, पुप्पी अम्मा मेरा चचा क्या वापस नहीं आया, पुप्पी अम्मा मेरे भाई के वापस नहीं आए। जब सहमी हुई बच्ची को देखा ना, अली की बेटी कहती है बता तेरी कोई मुर्शदादी है?
کہتی ہاں میری مرشدزادی ہے. کہتی بتا کہاں کے رہنے والی ہے؟ کہتی میری مرشدزادی مدینے کے رہنے والی ہے. علی کی بیٹی کہتی بتا تیری مرشدزادی کا نام کیا ہے؟ 7 قدم پیچھے ہٹ کے کہتی اگر تو قیدر نہ ہوتی تو میں تجھے بتاتی کہاں یہ شرابی کا زندان، کہاں پہ علی کی بیٹیاں. علی کی بیٹی رو تو کہتی ہے اگر تیری مرشدزادی اس زندان میں آ جائے تو کیا پہچان لے گی؟ کہتی کیوں نہیں پہچانوں گی، میں قرآن پڑھتی تھی. علی کی بیٹی کہتی ذرا آگے آ، اپنے ہاتھوں سے میرے چہرے سے بال ہٹا. زکیہ نے بال ہٹائے. علی کی بیٹی کہتی پہچان انا زینب بنت علی، میں علی کی بڑی بیٹی زینب ہوں. کہتی کیسے مان لوں تو زینب ہے؟ کہتی کیسے مانے گی؟ کہتی میں جب زینب سے قرآن پڑھتی تھی قرآن زینب کا طواف کرتا تھا. علی کی بیٹی کہتی جب قرآن منگوا. زندان کے دروازے پہ آ کے کہتی عبداللہ جلدی جا گھر سے قرآن لے آ. عبداللہ قرآن لے کے آیا، زکیہ کے ہاتھوں پہ قرآن رکھا. ابھی چند قدم زینب سے پیچھے تھی کہ زکیہ کے ہاتھوں سے قرآن اٹھا. علی کی بیٹی کی چاروں طرف طواف کرنا شروع کیا. زکیہ ماتم کرتی ہوئی زندان کے دروازے پہ آ کے کہتی عبداللہ لٹ گئے، عبداللہ مارے گئے. عبداللہ جسے خریدنے آیا ہے مرشد حسین کی بیٹی ہے، سید سجاد